آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے غلاموں کے حوالے سے جو حقوق اور ان کے حوالے سے جو نظام متعارف کروایا، دنیا کی کوئی تہذیب ایسا نظام، ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی، نہیں کرتا۔ جی، سب سے پہلے آپ نے کیا اقدام اٹھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی غلامی کی ذرائع تھے ان کو بند کیے، تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلا دروازہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا ڈاکہ، رہزنی، چلتے قافلوں کو لوٹ لینا، اور وہاں کی جو عورتیں تھیں ان کو اپنی لونڈیاں اور باندیاں بنا لینا، بچوں کو غلام بنا لینا، بڑوں کو غلام بنا لینا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈاکے کو ہی بذات خود ایک جرم قرار دی تھی کہ جو بھی راہ زنی کرے گا وہ بذات خود ایک مجرم ہے، اور اس کے لیے ایک سزا متعین ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا دروازہ جو تھا وہ تھا کہ کسی کو زبردستی اپنا غلام بنانا۔ تو آپ مجھ سے قبل وہ سماعت کر ہی رہے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی آزاد انسان کو فروخت کرے گا، اس کی قیمت کو کھا جائے گا، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔ جی، وہ کتنا بدقسمت ہوگا۔ تو سب سے پہلا اقدام تو یہ تھا کہ آپ نے غلامی کے تمام دروازوں کو وہ بند کر دیا، اور دوسرا اقدام کیا تھا کہ جو آزادی کے دروازے تھے اور راہیں تھیں ان کو کھولا۔ ایک طرف تو غلامی کے دروازوں کو بند کیا آپ نے، اور دوسری طرف جو آزادی کی راہیں تھیں غلاموں کے لیے انہیں آپ نے کشادہ کیا اور وہ کھولا۔ وہ کس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی غلام انسان کو آزاد کرواتا ہے، اب اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس انسان کو جہنم سے آزاد کروائیں گے۔ اللہ، یہ کتنی بڑی بشارت ہے اور کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ عبادات میں جاتے ہیں تو غلاموں کی آزادی کو ایک بہترین عبادت قرار دیا عبادت کہا گیا۔ جی جی، اس کے بعد جو گناہ ہیں بعض ایسے کہ جن کے کفارے کے طور پر کہا گیا کہ آپ غلام کو غلام کو آزاد کریں۔ قسم آپ کی ٹوٹ گئی ہے تو اس کا کفارہ غلام کو آزاد کر دیں، قتل خطا ہے تو اس کا کفارہ ہے غلام کو آزاد کر دیں۔ اسی طرح زہار کر بیٹھے ہیں اپنی اہلیہ کو، آپ ماں یا بہن کہہ بیٹھے ہیں تو اس کا کفارہ ہے کہ آپ غلام کو آزاد کریں۔ یہ تو تھا کہ آپ نے غلامی کے تمام دروازوں کو بند کیا اور آزادی کے راہوں کو آپ نے کھولا۔ اس کے مقابلے میں آپ نے عملی نمونہ بھی ایک انسان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ عملی نمونہ کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اسلامی تاریخ کے اندر جو سب سے بڑے مؤذن ہیں وہ غلام ہی ہیں، جن کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی غلام ہی تھے، اور تاریخ اسلامی کے اندر وہ سب سے بڑے مؤذن ہیں، اور قیامت تک ان جیسا کوئی مؤذن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ انسانی کی کتنی خوبصورت ایک داستان ہے کہ ایک غلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا مؤذن ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے ماشاءاللہ۔ نوید بھائی، آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے غلام کے ایک مؤذن کے طور، بلکہ تاریخ سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک غلام باقاعدہ طور پر سیرت مطہرہ کے اندر جنگی پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں اور جنگی حکمت عملی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جنگی حکمتوں کو باقاعدہ قبول بھی کرتے اور عمل بھی کرتے۔ آپ مجھے بتائیں غزوہ خندق و غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر خندق کی کھدائی کا مشورہ دینے والے کون تھے؟ حضرت سلمان ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ ان کی تاریخ ہے کہ وہ غلام تھے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، پھر آپ نے عملی نمونہ یہ بھی پیش کیا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ جو کہ واقعتاً غلام بھی تھے، آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا ہے، اور پھر طریق شاہد ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سپہ سالار کی حیثیت سے باقاعدہ روانہ بھی کیا۔ بڑے بڑے جیے صحابہ کرام آپ کی سپہ سالاری کے اندر ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے ہوئے نظر آتے اور آپ ان کی کمان کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو یہ تھا غلامی کے تصور کو۔ بھائی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی آمد سے قبل جو غلامی کا تصور تھا وہ غیر انسانی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی کے اس تصور کو انسانی شکل کے اندر ماشاءاللہ، ویل سیڈ۔ جس طرح ہم دور قدیم سے دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ غلامی کا تصور تھا، پھر غلام آزاد کروا دیا، بہت سی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو جو اب ہمارے ملک پاکستان میں 1947 کے بعد، اور جب ہم نے کانسٹیٹیوٹ بنا کر اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق دیے، تو اس کا ایک آرٹیکل 11 کا میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس میں سلیوری کو باقاعدہ طور کے اوپر مینشن کر کے ہمارے آئین پاکستان میں بین کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے کہ کسی صورت بھی جو سی ہے، اور وہ سلیوری کی ایگزامپل کیا کیا ہوں گی،
اس میں فورس لیبر کا لکھ دیا، جبری مشقت نہیں لی جا سکتی، کسی کو قید میں رکھ کر اس طرح کا انلیگل انلافل کام نہیں کروایا جا سکتا. تو یہ آئین پاکستان ایک مین لا آف دی لینڈ ہے کسی بھی کنٹری کا. اس طرح ہمارے ملک میں بھی آرٹیکل 11 اس کو بین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پرووائزوں میں بتا دیتا ہے کہ مگر ایسے مجرم، ایسے ملزم جنہیں کوئی کورٹ آف لا سزا دے دے تو پھر ان سے وہ جبری مشقت ایک حد تک لی جا سکتی ہے. تو یہ ہمارا آئین پاکستان تو اسے ڈیفائن کرتا ہے، لیکن وہ سزا کے طور پہ، سزا کے طور کے اوپر ہے، اور جس کو وہ بھی ڈیفائن کیا گیا ڈیفائن. اور اس میں پھر ایک ایج کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ 14 سال سے چھوٹے عمر کے کسی بچے سے وہ جبری مشقت بھی نہیں لے سکتے، کسی ایسے ہیزرڈ ورک میں بھی اسے انوالو نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا مین لا آف دی لینڈ بتاتا ہے، اور یہ وفاقی لا ہے اور اس کو پورے ملک کے اوپر لاگو کرنا ہوتا ہے. 18th امینڈمنٹ اسی آئین پاکستان میں اختیار دیتی ہے ہر صوبے کو کہ وہ اپنے اپنے صوبے کی حالات کے مطابق قانون سازی کر سکتے ہیں. تو ہمارے ملک کے صوبہ پنجاب میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ڈومیسٹک ورکر ایکٹ 2019 کو بھی ایک نیا قانون بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک ہوم بیس ورکر ایکٹ 2023 بھی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ 15 سال سے چھوٹے بچوں سے کوئی بھی جبری مشقت یا اس طرح کا کام نہیں، اگر ان سے کوئی کام لینا بھی ہے تو پھر آپ ایک حد تک اسے 2 گھنٹے کے لیے یا اس کے لیے کام لیں گے، مگر وہ کوئی جبری مشقت والی نہیں ہوں گے، مگر انہیں تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے گا. اسی طرح آرٹیکل 25 میں اگر دیکھیں آئین پاکستان میں، اب لازمی تعلیم بھی ایک بنیادی حقوق بنا دیا گیا. اس میں ایج 16 سال ڈیفائن کی گئی ہے کہ 16 سال سے چھوٹے عمر کے تمام بچوں کو، لڑکے لڑکیاں ٹرانسجنڈر جو بھی ہیں، انہیں مفت فری تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ آرٹیکل 11 میں وہ ایج 14 سال ڈیفائن کی گئی ہے، اور آرٹیکل 25 میں 16 سال کی 2 سال کا ڈفرینس، تھوڑا سا یہ فرق آ گیا. پھر اس طرح ڈومیسٹک ورکر ایکٹ میں بھی 15 سال کی ایج آ گئی. تو اس میں تھوڑی سی آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم یہ کر سکتے ہیں بات کہ اس آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کو ایکول کیا جائے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی کہیں 14 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 16 ہے. جی، تو وہ ایک ایج ہو جائے اور اس میں جو ان سے وہ ڈیفائن ہو جائیں